السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج میں اس مسئلے پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنے اہل خانہ کے سلسلے میں، بیوی بچوں کے سلسلے میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں ہم مسئول ہوں گے، اور ان میں اگر ہم سے کوتاہی پائی جائے تو ہم سے مواخذہ ہوگا۔ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، بیوی کا شوہر ہے، بچوں کا باپ ہے، اور اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کا خدمت گزار ہے۔ گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے دو ذمہ داریاں آتی ہیں، ایک دینی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے۔ دینی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کی تعلیم دے، گھر میں منکرات کو روکے، نیک زندگی گزارنے کی تلقین کرے، صحیح تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت کرے، ان کے کھانے کپڑے رہنے سہن دوا علاج کا انتظام کرے، اور اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے بلکہ اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرے۔ جو اہم ذمہ داری ہے وہ ہے دینی ذمہ داری۔ میں نے دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کا منظر کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس چیز کی پوجا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، وہ بولے ابا جان ہم اسی معبود کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حضرت اسحاق کا معبود ہے، الہ واحدہ جو ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت گزار رہیں گے۔ یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، یعنی نبی ابن نبی ابن نبی ہیں۔ اس سے زیادہ پاکیزہ اور دیندار گھرانہ کون ہو سکتا تھا؟ اور خود پوری زندگی اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، ان کی دینی نگرانی کی ہے، تعلیم کی ہے، جس کا بھی تذکرہ سورہ یوسف کے اندر جگہ جگہ آیا ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا ہے تو ان کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر کس چیز کی ہے؟ یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میرے بچے کیا کھائیں گے،
کیسے رہیں گے، ان کے مکان کا کیا ہوگا، ان کے کاروبار کا کیا ہوگا، ان کی روزی کیسی ہوگی، آپس میں میل محبت سے رہیں گے یا جھگڑا کریں گے، ان کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اولاد کا کیا ہوگا، ان کی اولاد کا کیا ہوگا. ایک فکر ہے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے، تمہارا دینی اعتبار سے تمہارا کیا رویہ ہوگا، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. پوری زندگی محنت کرنے کے بعد اطمینان اس کا چاہتے ہیں کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد میرے بچے دیندار رہیں گے، خدا واحد کے عبادت گزار رہیں گے. بچوں نے والد کی تربیت میں زندگی گزاری تھی، سب نے مل کر اطمینان دلایا، نعبد الہک و الہ آبائک، ابا اطمینان رکھیں ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، جو آپ کا، آپ کے آبا و اجداد کا معبود ہے، اور ہم اسی کی اطاعت کریں گے. ایک آیت کریمہ یہ ہے. دوسری آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے خود ان کی ذمہ داری انہیں یاد دلائی ہے. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچاؤ آگ سے. اہل میں گھر والے سب آ گئے، جس میں بیوی بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، اولاد نرینہ بھی آ گئی، بچیاں بھی آ گئی، بالغ بھی آ گئے، نابالغ بھی آ گئے. جتنے اہل ہیں، جن کا یہ سربراہ ہے، جتنے اس کے ماتحت ہیں، ان سب کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی جا رہی کہ ان کو آگ سے بچاؤ. کون سی آگ سے؟ دنیا کی آگ جو لکڑی سے اور کوئلے سے جلائی جاتی. فرمایا نہیں، نارن وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ کون سی آگ ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اس آگ سے بچانے کا انتظام کرو. اور پھر اس آگ کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اس کا حال بتلایا، وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس جہنم کی آگ پر ایسے فرشتے متعین ہوں گے، مسلط ہوں گے، جو بڑے طاقتور ہوں گے، بڑے سخت مزاج ہوں گے. غلاظ شداد، بڑے مضبوط جسامت والے، طاقت والے، بڑے سخت مزاج. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ملے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان سے جو کہا جائے گا وہی کریں گے. لہذا کوئی نہ ان کی خوشامد کر کے ان کو منا سکے گا، نہ طاقت کے بل پر ان کا مقابلہ کر سکے گا. جس کے بارے میں حکم ہو جائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں ڈالیں گے، اس کو سزا دیں گے. یہ تو وہاں پیش آنے والی چیز سے یہاں آگاہ کیا جا رہا ہے. اس آگ سے بچاؤ. اس آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی دانستہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو دنیا کی آگ میں بھی جلانا چاہتا ہے یا جلنے دینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس آگ سے بچانے کی ترکیب کیا ہوگی، تدبیر کیا ہوگی؟ مطلب یہ کہ اس راستے پر چلنے سے ان کو بچاؤ جس کا منتہا جہنم کی آگ ہے. اس کی شکل کیا ہوگی؟ ایسی ان کو تعلیم دو، ایسی تربیت کرو، اور ان کی زندگی کی نگرانی کر کے ان کی ایسی زندگی گزارو کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکے، جہنم کے مستحق نہ بن سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو صحیح تعلیم دی جائے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے دینی اعتبار سے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے. محنت بھی کرے، تربیت بھی کرے، اللہ سے دعا بھی مانگے. حتی اذا بلغ 40 سنہ، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس آیت کے پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے. انسان تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، عمر کے مختلف مرحلوں سے گزرتے گزرتے جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، یعنی 40 سال کا ہو جاتا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، 40 سال کی عمر سنجیدگی کی، پختگی کی عمر ہوتی ہے، جس میں آدمی ادھیڑ عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے. بچپن کا کھلنڈڑا پن اور جوانی کی دیوانی
زندگی سب گزر چکی ہوتی ہے، سنجیدگی اور وقار آ جاتا ہے، بھلے برے کی تمیز آ جاتی ہے۔ اس عمر کو جب انسان پہنچ جائے، اس وقت اس کا انداز فکر کیا ہونا چاہیے، قرآن پاک میں یہ بتلایا گیا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب انسان پختہ عمر کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا تو پھر یوں کہتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ والدین کو جو نعمتیں ملی وہ بھی میری نعمتیں، انہوں نے اس کو ہمارے اوپر خرچ کیا اور پھر جو کچھ چھوڑ کر گئے وراثت میں ہم کو ملا۔ اس لیے خود کو ملنے والی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور والدین کو ملنے والی انعامات اور احسانات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ناشکرہ نہ بنا، نعمتوں کا احساس عطا فرما، اس کی قدردانی عطا فرما اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں، نیک عمل کروں جو تجھ کو پسند آ جائے۔ توفیق عمل صالح اللہ سے مانگے، اور ظاہر بات ہے کہ توفیق صرف مانگنے سے کام نہیں چلتا، خود کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ داعیہ پیدا ہوا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، کوشش کر رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما کہ جو تجھ کو پسند آ جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے موضوع سے متعلق یہ ٹکڑا ہے، اور میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ یہ کیسے بن جائے گی نیک؟ صرف اوپر سے فیصلہ ہو جائے گا؟ نہیں، اس تربیت اور تعلیم کے نتیجے میں جو ایک باپ کے ذمے اپنی اولاد کے سلسلے میں شریعت نے عائد کی ہے۔ بچہ بچپن سے اس ماں باپ کی تربیت کے اندر رہے، اور خاص طور سے باپ کی تربیت میں رہے، تاکہ جب باپ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس کے بچے شیرخوار نہیں ہوں گے۔ 40 سال کی عمر، 20 سال 22 سال میں جب کسی کا نکاح ہو گیا اور اس کے اوپر تقریباً 18-20 سال گزر گئے تو اب اس کی اولاد کتنی ہوگی؟ 15 سال 16 سال 20 سال کی اولاد ہوگی۔ اب اس کے مستقبل کی اولاد کو فکر ہے، ماں باپ کو فکر ہے، اللہ میرے بچوں کو غلط راستے پر جانے سے بچا لیجئے، ان کو صالح بنائیے، ان کو نیک بنائیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو گیا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں تیرے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اس میں ماں باپ کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے۔ یہ ہے اولاد کے سلسلے میں تربیت کی ذمہ داری۔ میں 2 روایتیں آپ کو سناتا ہوں۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْ يُوَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، رواہ الترمذی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی اولاد کی تعدیب کرے، تعدیب کے معنی ہے ادب سکھلانا، اور اسی میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ نامناسب حرکت پر تنبیہ کرے، ایک دائرے کے اندر رہ کر اگر ضرورت ہو تو اس کو مارے، اس کے اوپر سختی بھی کرے، ایک معتدل اور ایک مناسب دائرے کے اندر رہتے ہوئے تعدیب کرے، ادب سکھائے۔ آدمی کوئی شخص اپنے اولاد کو ادب سکھائے، اس کی تعدیب کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے 1 سا صدقہ کرنے سے۔ 1 سا ایک آدمی کی ایک وقت کی خوراک ہوتی ہے، ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے۔ جتنا اس پر اجر ملے گا اس سے بہتر اس کے حق میں یہ ہے کہ اپنی اولاد کی وہ تربیت کرے، اس کو ادب سکھلائے۔
یہ روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی. دوسری روایت سنیے. وعن ایوب بن موسیٰ عن ابی عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن رواہ الترمذی. عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنے اولاد کو اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا ادب سکھلائے، جو اس سے افضل کوئی عطیہ نہیں ہو سکتا. اولاد کی طرف کے لیے باپ کا سب سے بہترین عطیہ یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے. ادب سکھانے کا معنی کیا ہوا؟ ایک تو دین کی تعلیم دے، قرآن پڑھائے، عقیدہ سکھلائے، اس کو دینیات کی تعلیم اس کو دلائے، اور پھر گھر میں رہتے ہوئے سنتوں کا عادی بنائے، اچھے اخلاق سکھلائے، برائیوں سے روکے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کوئی سامان چرا لینا، جو بچوں کی عادت ہوتی ہے ان عادتوں کے اوپر تنبیہ کرے، اس کو ایک اچھی صفت والا، اچھے اخلاق والا انسان بنائے. یہ اولاد کی تربیت کرنا ہے. ایک روایت ذہن کے اندر ہے، اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، بہت مدت ہوئی دیکھا تھا، غالباً احیاء العلوم کی روایت ہے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ہمارے عزیز مولانا تخصص فی الحدیث والے بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو تلاش کریں، کہیں مل جائے تو مجھ کو بتلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ما حق الوالد علی الولد، کہ باپ کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرما دیا. باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا ان کے فرما برداری کرے، ان کی خدمت کرے، وغیرہ وغیرہ معروف چیز ہے. پھر پوچھا ما حق الولد علی الوالد، بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے. اس کی طرف توجہ عام طور سے نہیں ہوتی. بیٹے کا بھی حق ہے باپ کے اوپر، وہ کیا ہے؟ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کا باپ پر یہ حق ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو ان یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، وَيَعُقُّ عَنْهُ سَابِعَهُ، پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے، وَأَن يُحْسِنَ أَدَبَهُ، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کی اچھی تعلیم دلائے. پیدا ہوا ہے، اچھا نام رکھے، عقیقہ کرے، اور اس کی اچھی تعلیم کرے، اس کو اچھی تعلیم دلائے، دین کا اس کا علم سکھائے. اور وَيَأْمُرُهُ إِذَا بَلَغَ بِالصَّلَاةِ، جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دے. اور ایک روایت میں یہ کہ نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ کرے، اس کو مارے. اور جب بالغ ہو جائے تو یزوجہ، اس کا نکاح کر دے، اور اس کے بعد اس سے کہے ادبتک وعلمتک وزوجتک حبلک علی غاربک، بیٹے میں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں تمہاری تعلیم کی، تمہیں تربیت دی، تمہارا نکاح کر دیا، اب تمہاری رسی تمہارے کاندھے پر. حبلک علی غاربک یعنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالو. جانور کے گلے میں رسی ہوتی ہے، اس کی نکیل پکڑ کے آدمی آگے آگے چلتا ہے تو جانور چلانے والے کے تابع ہوتا ہے، جدھر چاہے وہ لے کر جائے اسی کی طرف جائے گا. رشتہ در گردنم افگند دوست، می روم بھر جا کے خاطر خواہ اوس. لیکن اگر اس کو آزاد چھوڑنا چاہے تو اس کی رسی کو اس کے گردن میں لپیٹ کے چھوڑ دیتا ہے چراگاہ کے اندر، جہاں چاہے چلی، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے بیٹھے، جہاں چاہے اٹھے. حبلک علی غاربک کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے بچپن سے بلکہ پیدائش سے لے کر اب تک انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، تمہارے جتنے حقوق تھے میرے اوپر سب میں نے ادا کر دیے. تمہارا عقیقہ کیا، تمہارا نام صحیح رکھا، تمہاری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تم بالغ ہو گئے، تمہارا نکاح کر دیا. اب میں بوڑھا ہو گیا، تم جوان ہو گئے ہو، اب گھر کی ذمہ داری سنبھالو. تو اس لائق بنا دیا ہے کہ اب اس کے بارے میں اطمینان ہے کہ اب یہ غلط راستے کے اوپر نہیں جا سکتا. اس میں دیکھیے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں سوال کے بعد کہ بچے کا کیا حق ہے، یحسن ادبہ، اس کو اچھا ادب سکھلائے، یہ بھی شامل کیا گیا ہے. اس لیے ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. آج کے زمانے میں اور خاص طور سے خوشحال
زندگی کے اندر لوگ بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں. انگلش میڈیم اسکول ہے، کنڈر گارڈن ہے، نرسری اسکول ہے، بلکہ مشن کی اسکول میں داخل کر دیتے ہیں. ابھی اس نے نہ کلمہ پڑھنا جانا، نہ اللہ اس کے رسول کو پہچانا، اور اس کی تربیت اسی ماحول کے اندر ہونے لگی. وہ جانتا ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا معنی ہے، بلکہ خاص طور سے مشن اسکولوں میں تو اس کو بچپن سے ہی عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے. مجھے یاد ہے ایک موقع پر حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے غالباً رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم کے اجلاس عام میں دینی تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے واقعہ بتلایا تھا خود اپنا، کہ میرے ایک بہت قریبی عزیز بڑے دیندار اچھے تاجر ہیں. وہ یہ بتلانے لگے کہ میں نے اپنی پوتی کو ایک انگلش میڈیم اسکول میں داخل کر رکھا تھا. ایک دن ناشتے کے میز پر میری زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. تو بچی نے فوراً کہا نو پاپا گاڈ از تھری، نو پاپا گاڈ از تھری، خدا تین ہے. کہتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اتنی بڑی بچی، انگلش میڈیم میں انگلش سکھایا جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی گئی ہے خدا تین ہے. بڑی ہو کر یہ کیا کرے گی؟ اس لیے یا تو اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں، یا اگر کسی اسکول کے اندر ہے تو لازمی طور پر اس کو دینی مکتب کے اندر اس کی تعلیم کا نظم کریں، جہاں وہ نورانی قاعدہ، قرآن پاک اور دینیات کا نصاب پڑھے، تاکہ بچپن سے وہ اپنے مسلمان ہونے کو جانے، کلمہ سیکھے، فرائض کو جانے، ایمانیات کو جانے، قرآن پڑھنا جانے، اور گھر کے اندر اس کے جہاں اس کے اسکول کی تعلیم کو اہمیت دی جائے، اس کے بارے میں معلومات کی جائے. ہوم ورک کیا لے کر آئے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری کتاب کہاں ہے، تمہیں کیا پڑھنا ہے، اتنی اہمیت کے ساتھ اس کی دینی تعلیم کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں بات بیٹھائی جائے کہ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. اب آج کل جو منظم مکاتب کا سلسلہ چلا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ اس میں اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے منظم مکاتب میں جا کر تعلیم حاصل کر لیتے. اس کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے. جمعیت علماء کی طرف سے بھی یہ نظم چل رہا ہے، اور بمبئی کے اندر جو دینیات کا شعبے والے ہیں، دودھ والے ہیں، اور بہت سی جگہ پر گجرات کے کچھ لوگ ہیں، مفتی محمود صاحب بارڈولی ہیں. میرا مقصد کسی خاص تنظیم یا کسی خاص جماعت کے مکتب سے نہیں ہے، بلکہ جہاں جو منظم مکتب چل رہا اس کے اندر اپنے بچوں کو داخل کر کے ان کی تعلیم دلائیں، اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو ان کو باقاعدہ حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری بنائیں. آخرت میں یہی کام آئیں گے، مرنے کے بعد والدین کے یہی کام آئیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا عن ثلاث، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیز کا سلسلہ باقی رہتا ہے: علم ينتفع، صدقۃ جاریہ، اور علم ينتفع او ولد صالح يدعو له. 3 چیز کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، یعنی ایسا کوئی کام کر کے گیا جس کا نفع مخلوق کو پہنچ رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی نفع ہو، جیسے کہیں کنواں کھدوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، سایہ دار درخت لگا دیا، اسپتال قائم کر دیا مفت میں علاج کرانے کے لیے، کوئی بھی جسمانی اور دنیاوی نفع پہنچانے والا کوئی کام کر دیا، یا دینی نفع پہنچنے والا کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا کتابیں دینی چھپوا دی، ان کو تقسیم کر دیا لوگوں میں، قرآن رکھ دیا مسجد میں جس کو لوگ پڑھ رہے ہیں. تو دینی یا دنیاوی کوئی صدقہ جاریہ کر دیا جس سے اس کو برابر ثواب ملتا رہے. اور علم ينتفع بھی، یا کوئی ایسا علمی سلسلہ جاری کر دیا جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے. خود عالم ہے، بہت سے لوگوں کو دین کا علم سکھایا، تدریس کے ذریعے یا وعظ و تلقین کے ذریعے، درس حدیث، درس قرآن کے ذریعے، تصنیف تالیف کے ذریعے دوسروں تک دین کا علم پہنچا دیا.
جس کو لوگ سامنے رکھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو علم ینتفع بھی ایسے علم کا سلسلہ جاری کیا کہ جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہ ولد صالح کیسے بنے گا؟ ولد صالح کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کی صحیح تربیت بھی کرے، صحیح تعلیم بھی دلائے۔ ظاہر بات ہے کہ جو وکیل بن گیا اور ڈاکٹر بن گیا اور انجینئر بن گیا، اسے اتنا موقع نہیں ملے گا کہ وہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے والدین کو ایصال ثواب کرے۔ یہ وہی کرے گا کہ جو کسی مسجد میں امامت کر رہا ہے، کسی مدرسے میں تعلیم دے رہا ہے، یا کوئی مشغلہ نہیں بھی ہے لیکن اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، جانتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے والدین کے میرے اوپر کیا حق ہے اور ان کی ایصال ثواب کے سلسلے مجھے کیا کرنا چاہیے، وہی ہفتے 10 دن میں قبرستان جائے گا قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، ایصال ثواب کرے گا۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں، باپ نے بیٹے کو بڑی اعلیٰ تعلیم دلائی ہے لیکن دین کی تعلیم بالکل نہیں دلائی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، جنازہ احاطہ مولسری میں رکھا ہوا ہے، اب بیٹا دارالعلوم کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوا، جائیے آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، پاکی نہیں ہے، کپڑا صاف نہیں ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ یہ بیٹا باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ علم ینتفع بھی ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد بنائی جائے۔ تو یہ جو تربیت ہوگی اولاد کی، یہی بیٹا کام آئے گا۔ اس لیے اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو اولاد کو دینی علم سکھائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم بنائیں۔ عالم بنانے کے لیے تو 8 سال 10 سال لگے گا، لیکن حافظ بنانے میں تو چند سال لگتے ہیں، اور یہ انجینئر اور ڈاکٹر اور وکیل کے ساتھ بھی حفظ چل سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اصلی تعلیم حاصل کی، اس کے ساتھ حافظ صاحب ہیں۔ ہمارے حافظ عبداللہ صاحب ان کے بھتیجے ہیں، ہماری بہن کے نواسے ہیں، ماشاءاللہ جامعہ ملیہ میں اور علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اعلیٰ درجے کے گریجویٹ ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد 1 سال میں حفظ کیا، بہترین حفظ کیا، اور اس کے بعد تراویح پڑھائی۔ ہو سکتا ہے اس مجمع کے اندر کہیں موجود ہو۔ تو حفظ قرآن جو ہے یہ ایمان کی حفاظت کے لیے بڑا مضبوط ہے۔ میرا یہ احساس ہے کہ ایسی تو مثالیں مل گئی ہیں کہ عالم ہو جانے کے بعد بھی اگر کسی نے کوئی مشغلہ علمی نہیں رکھا، خالص تاجر بن گیا، خالص دنیا دار بن گیا، تو شکل بھی بدل گئی، چہرہ بھی اس کا صاف ہو گیا، مسجدوں سے بھی دور ہو گیا۔ لیکن جس نے قرآن یاد کر لیا، حافظ بن گیا، اور ہر سال مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھاتا ہے، اس کو اپنی وضع قطع کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور چونکہ اسے امام بننا ہے اس لیے وہ سال پر نماز بھی پڑھتا ہے، وضع قطع بھی درست رکھتا ہے۔ تو ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے حافظ بنانا یہ بڑا مفید راستہ ہے، اس لیے اللہ توفیق عطا فرمائے تو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایک بچے کو حافظ بنا دیجئے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں جتنے بچوں سب حافظ ہوں، اور آج بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں باپ کی جتنی اولاد ہے سب کے سب حافظ ہے، اور اولاد کی اولاد بھی سب حافظ ہے، بہت سے ایسے گھرانے ہیں۔ اس لیے یہ تعلیم اور تربیت اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کر رکھے کہ نہ تو اتنا نرم ہو جائے کہ بچے اور گھر والے کے دل میں اس کا کوئی ادب نہ ہو، اس کی کوئی بات نہ مانے، اس کو نظر انداز کریں، نہ اتنا سخت بن جائے کہ گھر میں مرد کے داخل ہونے کے بعد بچے کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جائیں اور عورت کے اوپر پسینہ تاری ہو جائے، اس لیے کہ شوہر نامدار گھر کے اندر آ گئے، جلاد بن کر گھر میں نہ رہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت کا محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اولاد کا یہ بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات کے اندر اس کی طرف متوجہ فرمایا، من لم یرحم لم یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کے ساتھ توقیر کا معاملہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو
چوما، بوسا لیا. کسی شخص نے کہا تقبلون الصبیان نحن لا نقبل، آپ لوگ بچوں کو بوسا دیتے ہیں، ہم لوگ تو بچوں کو نہیں چومتے. آپ نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قلبک رحمتہ، اللہ نے تمہارے دل میں سے اگر رحمت کا جذبہ کھینچ کے نکال لیا ہے تو اس پر میرا کیا قابو ہے. اور ایک روایت میں وہ ہے، ایک صاحب نے کہا میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو بوسا نہیں لیا. تو آج فرما من لا یرحم لا یرحم، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بخاری شریف میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، میں بھی ساتھ ہو لیا، سوق بنو قینقاع میں تشریف لے گئے. پھر وہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور باہر سے آپ نے آواز لگائی اسما لکعو، ارے بچوا ہے بچوا. پھر آپ وہیں پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر لگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا انداز یہ کہ حضرت فاطمہ حضرت حسن کو منہ دھلا رہی تھی. اس کے بعد وہ آئے، دوڑتے ہوئے آئے، آ کر نانا سے لپٹ گئے. آپ نے ان کو گود میں لیا، ان کو چوما، ان کو بوسا لیا. یہ ہے آقا کا طریقہ. بچوں کو، بچے اپنے باپ کو گھر میں دیکھیں داخل ہوتے ہوئے تو ان کے اندر ایک خوشی کا جذبہ آ جانا چاہیے. ابا آ گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے. یہ نہیں کہ ابا آ گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو بہت خراب بات ہے کہ گھر کے باہر تو بڑا ملنسار آدمی ہے، جس سے ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے، ہنس کے ملتا ہے، اور جب گھر میں جاتا ہے تو عبوسن قمطریرا، چہرے پہ 12 بج رہا ہے، کسی سیدھے منہ بات نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک حق ہے کہ گھر کے اندر خوش مزاجی کا مظاہرہ کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد، کتاب کہاں ہے جو ریاض الصالحین دو مجھے، یہاں ہے، کہ اولاد کے اوپر اور گھر والوں کے اوپر جو کچھ خرچ کیا جائے اس کو بوجھ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو بشاشت کے ساتھ نبھانا چاہیے. ریاض الصالحین میں سے میں 1-2 روایتیں سناتا ہوں اس سلسلے میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک. مسلم شریف کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد میں خرچ کیا. ایک دینار تم نے غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا. ایک دینار کسی غریب کے اوپر، کسی مسکین کے اوپر خرچ کیا. اور ایک دینار تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، بیوی بچوں پر خرچ کیا. فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، سب سے زیادہ ثواب والا وہ دینار ہے جو تم نے اپنے بال بچوں پر، گھر والوں پر خرچ کیا ہے. یہ بوجھ نہیں ہے. گھر والوں پر جو خرچ کیا جاتا ہے یہ بوجھ نہیں ہے. یہ تمام خرچوں سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، غلام آزاد کرنے سے، مسکین کو خرچ پر خرچ کرنے سے زیادہ افضل وہ خرچہ ہے جو اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، جس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. عربی کا ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنی کمائی کرتے ہو؟ اس نے کہا 4 درہم. کہ کیا کرتے ہو؟ کہ 1 درہم قرض کی ادائیگی میں دے دیتا ہوں، 1 درہم قرض دے دیتا ہوں دوسرے کو، اور 1 درہم کھا لیتا ہوں خود، اور 1 درہم پھینک دیتا ہوں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ میرے باپ نے مجھ کو کھلایا تھا، میں اس پر خرچ کرتا ہوں، یہ تو قرض کی ادائیگی ہوئی. اور اپنے بیٹے کو کھلاتا ہوں، یہ قرض دے رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا بچہ مجھے کھلائے گا. 1 درہم میں خود اپنے اوپر استعمال کرتا ہوں اور 1 درہم بیوی پر خرچ کرتا ہوں. نہ اس نے مجھے کھلایا ہے، نہ آئندہ کھلائے گی. اس کو کیا کہا اس نے؟ ہم کہتے پھینک نہیں دیتا ہے. اللہ نے اس کا خرچہ تمہارے ذمہ عائد کیا ہے، اس کو بہترین، سب سے بہترین صدقہ قرار دیا ہے.
وعن ابی عبداللہ ویقال له ابی عبد الرحمن صوب ابن بجدد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته فی سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه فی سبیل اللہ رواه مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین سب سے افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنی اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، پھر وہ دینار ہے جو اپنے سواری پر خرچ کرتا ہے جہاد کے لیے، پھر وہ دینار ہے جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ سب سے افضل وہ ہے جو اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ان کے گود میں کچھ یتیم بچے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ حل لی اجر فی بنی ابی سلمہ ان انفق علیہم ولست بتارکتہم ہاکذا وہاکذا انما ہم بنی قال نعم لکی اجر ما انفقت علیہم۔ ام سلمہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ ہونے کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا۔ ان کی ان کے پرورش میں کئی بچے تھے، ایک زینب تھی، ایک درہ تھی، ایک عمر تھے، عمر تھے، یہ سب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی جو ان کے انتقال کے بعد اپنے ماں کے ساتھ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تو آپ کے ربیب بن گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ابو سلمہ کے بچوں کے اوپر خرچ کروں گی تو مجھ کو ثواب ملے گا، میں انہیں یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتی، انما ہم بنی آخر وہ میرے بچے بھی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم لکی اجر ما انفقت علیہم، تم جو کچھ ان پر خرچ کرو گے تم کو ثواب ملے گا۔ یہ تو عورت کا خرچ کرنے کا مسئلہ آ گیا، حالانکہ باپ کے اوپر اصل ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، آپ کی پرورش میں تھے۔ ماں کہہ رہی میں اگر ان کے اوپر خرچ کروں تو ثواب ملے گا، فرمایا ہاں ملے گا۔ اور سنیے عن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل الذی قدمناه فی اول الکتاب فی باب النیۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت بها حتى ما تجعل فی امرأتک متفق علیہ۔ یہ ایک لمبی روایت ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے سفر میں بیمار ہو گئے اور اتنا بیمار ہوئے کہ ان کو اپنی جان کے بارے میں اندیشہ ہو گیا کہ شاید میں بچوں گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، یہ مکہ مکرمہ میں گئے تھے حج کے لیے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے ان کو حج کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ میں رکنے کی اجازت نہیں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں ان کا انتقال ہو جائے اور ان کی ہجرت ختم ہو جائے۔ مکہ کو چھوڑا تھا اللہ کے واسطے، اگر وہیں آ کر رہ جائے گا تو ہجرت ختم ہو جائے گی۔ تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں مر جاؤں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حل اخلف عن اصحابی، یا رسول اللہ کیا میں پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ تم زندہ رہو گے اور لمبی عمر پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم کو ذمہ داریاں دیں گے، بہت سے لوگ تمہارے اختیار کے اندر ہوں گے، کچھ لوگوں کو نفع پہنچانا، کچھ لوگوں کو نقصان پہنچانا تمہارے ہاتھ میں ہوگا، یعنی تم امیر بنو گے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری صرف ایک بیٹی ہے اور میرے پاس مال بہت ہے، کیا میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہا میں 2/3 صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہا آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ کہا تو 1/3 صدقہ کر دو؟ فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں 1/3 صدقہ کر دو اور یہ بہت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جاؤ، تم اپنے پیچھے اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کر جاؤ، خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ سب صدقہ کر دو گے، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر کو سمجھو گے بہت نیکی کما رہا ہوں، نہیں،
آدھا بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں، 2/3 کی بھی اجازت نہیں دی، فرمایا 1/3 تک صدقہ کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ چنانچہ یہی ضابطہ بن گیا کہ کوئی آدمی اپنے مرض وفات میں اگر اپنا سارا مال بھی صدقہ کر دے گا، وقف کر دے گا، تو 1/3 کے اندر نافذ ہوگا، اس سے زیادہ نافذ نہیں ہوگا۔ وصیت کرے گا اگر اپنی ساری جائیداد کا، سارے کاروبار کا، تو بھی 1/3 کے اندر نافذ ہوگا، باقی ورثہ کو ملے گا۔ یہ ضابطہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو میں نے ابھی سنایا، اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے رضا کے لیے اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ یہ کوئی لذت کوشی کی چیز نہیں، ایک حق کی ادائیگی ہے۔ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اپنے گھر والوں پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ تو اولاد کے اوپر خرچ کرنا خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ نے جو عطا فرمایا ہو تو ایک معتدل اور اوسط مقدار میں کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، بہت کنجوسی اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ دو طرح کے حقوق ہیں اپنے اہل خانہ کے سلسلے میں، دونوں کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، ان کے دین کی حفاظت کا انتظام کریں، دوسرے یہ کہ گھر والوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا، محبت کا معاملہ کریں، اور ان کی ضروریات کی کفالت کریں، اور جو کچھ ان کے اوپر خرچ کریں اس کو باعث اجر و ثواب سمجھ کر، دینی ذمہ داری سمجھ کر خرچ کریں۔ یہ ماحول ہمارا ہونا چاہیے۔ اور تربیت کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ بچوں کی نگرانی کی جائے، ان کے حرکات و سکنات کو دیکھا جائے۔ خاص طور سے آج کل ہمارے بچیوں کو اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اور بڑا خطرناک ہے اگر ان کو ملٹی میڈیا موبائل دے دیا گیا، اس کے بعد ماں باپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بچی اسکول جا رہی ہے، اور کیا کیا حادثات ہو رہے ہیں سب آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اس موبائل کے ذریعے کہاں کہاں میسج آ رہا ہے، جا رہا ہے، کس سے بات چیت ہو رہی ہے، کس سے دوستیاں ہو رہی ہیں۔ پھر جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے اور معاملہ ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جاتا ہے تو اس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کر رونے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے تربیت کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ اپنے بچوں اور بچوں کے نقل و حرکت کی نگرانی کریں، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، ان کے دوست احباب کون ہیں، بچیاں ہیں تو ان کے سہیلیاں کون ہیں، سہیلی سے ملنے کے نام پر وہ کہاں جا رہی ہیں، ان کے موبائل لے کر اس کو چیک کیا جائے، اس میں کن کن لوگوں کے نمبر سیف ہیں، میسج کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے، واٹس ایپ کو دیکھیں، اس کے اندر اور جو میسج کی جانے آنے کے راستے ہیں، ٹیلی گرام وغیرہ، اس کو چیک کریں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑا بھائی ہے گھر کے اندر، باپ ہے، ماں پڑھی لکھی ہے، اس کو دیکھیں، چیک کرے، بار بار دیکھیں، اور ان کی نقل و حرکت کے اوپر نگرانی کر کے اس کو دیکھیں۔ یہ بھی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے، بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں۔ یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے اپنے بھلے برے کو سمجھتے ہیں، نہیں، جوانی کی عمر دیوانی عمر ہوتی ہے، اس کے اندر بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ ابھی کل جو بیان گزرا تھا اس میں ایک چیز اور بیان کرنے کی رہ گئی تھی، آج اسی تربیت کے ذیل میں اس کو بیان کر دوں۔ ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 چیزوں کو لیٹ مت کرنا، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، الصلاۃ اذا آنت، والجنازۃ اذا حضرت، والایم اذا وجدت لها کفوا۔ نماز کا جب وقت آ جائے تو دیر مت کرو، یعنی نماز کا وقت مستحب آ گیا تو تاخیر مت کرو، نماز فوراً ادا کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ تیار ہو جائے تو جلد سے جلد نماز پڑھو، دفن کرو۔ یہ بھی ایک خرابی ہو گئی ہے،
دبئی سے فلاں صاحب آ رہے ہیں اور لندن سے فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کے لیے جنازہ روک کر رکھا جا رہا ہے، یہ شریعت کی مزاج کی بالکل خلاف ہے۔ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے میت کو دفن کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی صراحت کے ساتھ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جلدی سے جلدی میت کو دفن کرو، اگر وہ خیر ہے تو اس کو اچھے ٹھکانے تک اس کو جلدی سے جلد پہنچاؤ، اگر وہ شر ہے تو اس شر کو جلد سے جلد اپنے کندھے سے دفع کرو۔ جنازہ کو جلد سے جلد دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا والجنازہ اذا حضرت، جنازہ جب آ جائے تو فوراً نماز پڑھو، تدفین کرو۔ والأیم اذا وجدت لها کفوا، اور غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے جب مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح کر دو۔ نکاح کی عمر ہو گئی ہے، رشتہ تلاش کرو، اچھا رشتہ ملے جلد از جلد نکاح کر دو۔ آج کل جو خرابیاں ہو رہی ہیں اور ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کے اسباب میں جہاں ایک سبب یہ ہے کہ ان کو آزادی دے دی گئی ہے، ان کے تعلقات پر نظر نہیں رکھی جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، کس سے بات چیت کر رہی ہیں، وہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نکاح کی عمر ہو چکی ہے اور ان کا نکاح نہیں کیا جا رہا ہے، ٹال مٹول کی جا رہی ہے۔ وہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ اگر جذبات غلط رخ کے اوپر چلے گئے تو پھر ان کو کنٹرول کرنا، ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا اور معاملہ ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور صرف لڑکیوں ہی کے سلسلے میں نہیں، لڑکے بھی جوان ہو گئے ہیں، عمر ہو گئی نکاح کی، وہ شرمائیں گے، وہ ماں باپ سے تقاضا نہیں کریں گے۔ خود ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب لڑکا نکاح کی عمر کو پہنچ گیا جلد از جلد اس کا نکاح کر دینا چاہیے، بچی نکاح کی عمر کو پہنچ گئی جلد از جلد اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ پاک دامنی کے لیے اور عزت و عفت کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں تاخیر کی جانے سے کیا ہوں گے؟ فتنے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو مناسب رشتہ مل جائے تو جلدی نکاح کرو، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا، بہت بڑا فساد رونما ہوگا۔ صرف اسی پر فرما رہے کہ مناسب رشتہ مل جانے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر کرو گے تو فساد پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، اور فتنے آ رہے ہیں۔ ہزاروں لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، کہیں نکاح کے نام پر، کہیں دوستی کے نام پر، اور اس میں جہاں بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ جہیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، شادی کے انتظام میں بیٹھے ہیں، فلاں کا اور فلاں کا ساتھ میں نکاح کریں گے، بڑی کا نکاح باقی ہے چھوٹی کا نہیں کر سکتے، بھائی کا نکاح باقی ہے بہن کا نکاح باقی ہے بھائی کا نہیں کر سکتے۔ ان بہانوں کی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہوتی رہتی ہے، اور جب بند ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ چند متفرق باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کون سا ہے بھائی؟ ہم کوچنگ کراتے ہیں، کلاس کی وجہ سے عصر مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت نہیں پڑھ پاتے، لیکن قضا نہیں ہوتی، کیا یہ عذر قابل قبول ہے؟ یہ اگر وہیں پر جہاں پر کوچنگ کراتے ہیں ہر نماز اپنے وقت پر کسی حال میں جماعت سے ادا کر دے تو اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ جب قضا نہیں ہوتی لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کی جا رہی ہے، ورنہ عشاء کے وقت میں عصر پڑھیں گے تو قضا ہوگی، عشاء کے وقت میں مغرب پڑھیں گے تو قضا ہوگی۔ جب ہر نماز وقت پر ادا کی جائے گی تبھی تو قضا نہیں ہوگی۔ تو انفرادی طور پر ادا کرنے کے بجائے اپنے اسکول میں کوئی حال بنا دیں۔ وہ بچیاں بھی ہوں گی کوچنگ کرنے میں، پتہ نہیں بچیوں کی کوچنگ کراتے ہیں کہ بچوں کون صاحب ہے نام نہیں لکھا ہے۔ اگر آس پاس میں کوئی مسجد ہو تو بہتر یہی ہے کہ 10 منٹ کا وقفہ کرتے جاؤ نماز پڑھ کر آ جاؤ، اور اگر مسجد نہیں ہے تو پھر اپنے وہیں پر حال کے اندر جماعت سے نماز کا انتظام کریں۔ چلو بھائی دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والغنیمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى الإسلام فأحينا وعلى الإيمان فتوفنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا اللهم أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہماری تمام جرائم سے درگزر فرما دے یا اللہ جو گناہ دانستہ کی انہیں بھی معاف فرما دے جو بھول چوک سے ہوگا انہیں بھی معاف فرما دے یا اللہ جو دن کی اجالے میں کیے وہ بھی معاف فرما دے جو رات کی تاریکی میں کیے انہیں بھی معاف فرما دے یا اللہ آپ کے حقوق میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ان کو درگزر فرما دیجئے اور جو مخلوق کے حقوق میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی اللہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اگر نہ ہو سکے تو اپنے خزانہ غیب سے اس کا بدلہ عطا فرما کر آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما یا اللہ اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں گھر والوں کے سلسلے میں ہماری جو دینی ذمہ داری ہے یا اللہ اس سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرما کوتاہی کرنے سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما ان کے عقیدے کی حفاظت فرما ان کے عصمت و عفت کی حفاظت فرما ان کو بھٹکنے و بہکنے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے والدین میں جن کے والدین زندہ ہوں ان کی خدمت کرنے کی ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں یا اللہ ان کو ہم سے راضی فرما دے یا اللہ ان کی ناراضگی سے حفاظت فرما دے ان کے حقوق کی ادائیگی مگر کوتاہی ان کو معاف فرما دے اور اس کا بدلہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما عمل صالح کی توفیق عطا فرما عقل سلیم عطا فرما فہم مستقیم عطا فرما اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جہاں کہیں دین کے سلسلے کے کوئی محنت ہو رہی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے اس کے اثرات کو دائم و قائم فرما یا اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس ماہ مبارک کے اندر پورے ملک میں اور بیرون ملک میں جہاں جہاں تیرے بندے مسجدوں میں بیٹھ کر تیرے نام کو بلند کر رہے ہیں تیرے بندوں کو تجھ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ سب کو کامیابی عطا فرما سب کو احسان کی صفت عطا فرما سب کا تزکیہ فرما دے اخلاق رذیلہ اور اعمال سیئہ سے نجات عطا فرما کر اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کا پیکر بنا دے اپنی رضا والے اعمال کے توفیق نصیب فرما اے اللہ نامرضیات سے پوری حفاظت فرما اے اللہ حلال کمانے کی اور حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما
حرام سے بال بال حفاظت فرما، یا اللہ ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا اور جنت کا ہمیں حقدار بنا دے، اور ان تمام اعمال اور اخلاق سے حفاظت فرما جو جہنم میں لے جانے والا، تیرے ناراضگی کو لانے والا ہے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، تیرے نیک و صالح بندے پورے عالم میں جہاں کہیں تجھ سے خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان میں حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہتے ہیں ان سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ایک دو دن جو رمضان مبارک کے رہ گئے، اللہ ان کے بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرما، ماہ مبارک کے آخری رات کی عبادت نصیب فرما، عید الفطر کی رات کی عبادت نصیب فرما، خیر و عافیت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔